محمد فاروق افضل نام ہے میرا. محمد فاروق افضل افضل. ہرون آباد سے تعلق ہے. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے، بلکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ موجودہ جو فتنے برپا ہے قتل و غارت، اور اس نظام کا ایک ہی حل ہے کہ نظام خلافت کو برپا کیا جائے. تو اس پہ سیکولرزم ٹائپ ذہن رکھنے والے لوگوں کے یہ کویسچن بھی ہوتے ہیں کہ کیا اس وقت قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، کیا فتنے نہیں تھے؟ تو وہ بھی ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ وہاں بھی ایسا ہوتا رہا. اور یہ کہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد موجود ہو. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے علماء اکٹھے ہو کے یکجان ہو کر محنت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح اور کب تک کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اور آخری بات جو کسی حد تک پرسنل بھی ہے، آپ اپنی چیزیں جمع نہ کر دیجیے، یہ آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تھوڑی زیادہ اہم ہے. کافی عرصے سے میں انتظار میں رہا، کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لاء ابھی لاسٹ ایئر ہے. تو کیا پریکٹس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حلال روزی میں کس طرح شامل ہو سکتی ہے، یا ڈفرینٹ سروسز فار اس سسٹم کے لیے آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں، یا اس میں آپ کا کیا پارٹ ہوگا؟ یہ پہلا سوال. جی، پہلی بات یہ تھی کہ دور خلافت کے اندر بھی یہ فتنے برپا رہے ہیں اور قتل و غارت بھی ہوتی رہی ہے مسلمانوں کے درمیان بھی. پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ دور خلافت میں اس طرح کے عمومی فتنے کبھی نہیں ہوئے. ایک خاص موقع پر ایک بہت بڑا فتنہ ہوا ہے، اس میں قتل و غارت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ جو تھا یہودی سازش عبداللہ ابن سبا، جس نے آ کر کے عربوں کے اندر جو ہے وہ فساد اور فتنہ پیدا کیا. لیکن یہ کہ یہ 2-1 سال کا معاملہ ہے، کل 2-3 سال کا. لیکن اس سے پہلے خلافت کا پورا معاملہ جو ہے، حضرت ابو بکر کا دور خلافت، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا بھی اکثر حصہ جو ہے وہ اس طرح کے فتنوں سے خالی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعد میں ہوا ہے، وہ ماننا پڑے گا ہمیں. لیکن یہ ہم نے کبھی بھی گارنٹی نہیں دی کہ اگر خلافت قائم ہوگی تو جو ہے یہ تمام چیزیں ایک دم ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں کے ختم ہونے میں بھی وقت لگتا ہے، اور یہ کہ بہرحال اس کے اندر ایک محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت سے محض خلافت کے اعلان سے یہ چیزیں ختم ہو جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے ذہنوں کی تربیت، ان کے لیے ان کی سوچ کو بدلنا، ان کی پرائیورٹیز کو بدلنا عوام کی، یہ اس میں داخل ہوگی. نمبر 2 بات آپ نے مجھے یاد کہی تھی کہ کیا اتنے آدمی کہاں سے آئیں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے. علماء اختلاف کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں اور اتنے اس کے اندر گہرے اتر چکے ہیں کہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں. ایک حنفی عالم جو ہے وہ کسی مسئلے میں بھی حنفی مسلک سے ہٹ کر کوئی بات کرنا یا سننا گوارا نہیں کرنا. اصل میں ہوگا کیا، کوئی ایک نئی جماعت اٹھے گی، نئی جماعت، وہ جماعت دعوت دے گی، اور وہ انشاءاللہ تمام لوگوں میں سے سلیم الفطرت لوگ کھنچ کر آ جائیں گے. اگر ان کے سامنے یہ معلوم ہو گیا کہ واقعتاً خلافت کا قیام جو ہے یہ ہمارے ذمے ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے، تو وہ لوگ آئیں گے، ان سے ایک جماعت بنے گی. وہ جماعت، دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دے دوں. حضور کی بعثت کے وقت، اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ پہلے سے مسلمان وہ یہودی تھے. ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، تورات تھی، علماء تھے. اور یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. انہیں معلوم تھا، ان کے ہاں تو پیشین گوئیاں لکھی ہوئی موجود تھی، وہ منتظر تھے، نبی آخری زمان کے منتظر تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے نبی، وہ تو چاہیں گے آپ ان کی پیروی کریں. تو علماء تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ہماری پیروی کرے، وہ ہمارے رخ کے اندر آ جائے، اسی کے اندر ڈل جائے. اس لیے اس کی بجائے ایک نئی جماعت جس میں کہ انشاءاللہ ان تمام حلقوں سے لوگ پھر شامل ہوں گے، آئیں گے کھنچ کر، اور پھر ایک جماعت بنے گی. اور ریولوشن لانے کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ خیال مت کیجیے کہ اکثریت جب ہوگی تو انقلاب آئے گا. روس میں انقلاب آیا تھا پچھلی صدی میں، تو وہ تمام روسی جو ہے وہ کمیونسٹ نہیں ہو گئے تھے، وہ بولشوک پارٹی تھی، اللہ خیر صلی اللہ، لیکن دونوں مل کر بھی ان کی کوئی نیومیریکل اسٹرینتھ بہت زیادہ نہیں تھی. اس حوالے سے حضور نے جو انقلاب برپا کیا، تو کیا آپ کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے؟ آخری دم تک بھی چند ہزار صحابہ تھے نا، ورنہ جب آپ نے پروسیس شروع کیا ہے تو کتنے تھے آپ کے ساتھ آدمی؟ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو ہے ڈیپتھ آف کمٹمنٹ،
جتنا ان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ ڈیووشن اور ڈسپلن اینڈ لسن اینڈ اوبے، اس کے ذریعے سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس میجورٹی کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ آخری بات، آپ کا جو ہے پروفیشن ایز پروفیشن، وکالت میں کوئی شے حرام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سائل جو بھی ہے آپ کا، وہ چونکہ قانون سے واقف نہیں ہے، اگر اس کے لیے قانون کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے اس کے معاملے کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو آپ اس کو نکال کر اسے دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ ہمارے یہ پچھلے زمانے میں یہ مفتیوں کا کام ہوتا تھا۔ مفتی اور ہوتے تھے، قاضی اور ہوتے تھے۔ قاضی ہے جس نے جج بن کر فیصلہ لینا ہے، لیکن مفتی جو ہے لیگل ایکسپرٹس کی حیثیت سے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کے سامنے لکھی ہوئی چیز گئی کہ فلاں معاملہ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، اس کے اوپر وہ فتویٰ دے دیں گے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ گواہ بلائے کہ اس نے فلاں چیز نے آپ کے بارے میں یہ کہی، آئیے ذرا گواہی دیجیے، یہ کام مفتی کا نہیں ہے۔ مفتی کو تو جو چیز دے دی گئی ہے اس کے اوپر اس نے ایکسپرٹ اوپینین اپنا دے دینا ہے، بس۔ قاضی کا کام یہ ہے کہ وہ گواہی طلب کرے گا۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو گواہ لائیے، اور کوئی شخص جو ہے دعوے کا انکار کر رہا ہے، مدعا علیہ جو ہے وہ اگر اس کی جو ہے وہ نفی کر رہا تو وہ گواہ لے کے آ رہا ہے، پھر گواہوں پر جرا بھی ہو، وہ سب کچھ ہوگا۔ یہ قضا کا عمل ہے۔ تو یہ در حقیقت وکالت کا معاملہ جو ہے وہ اسی حوالے سے پھر ایک نوعیت کے اعتبار سے تو حرام نہیں ہے، البتہ اس میں بعض اوقات حرام چیزیں آپ خود شامل کر دیتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے، اپنے موکل سے کہہ رہے جھوٹ بولو، اور ورنہ تو یہ بات تمہاری نہیں بنے گی۔ اور عام طور پر آج کل کی عدالتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ خالص سچا کیس تو ایک بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے پھر معاشرے کی خرابی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے، نقد اور آسان قسطوں پہ جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ جو بجلی کی مشینیں، ٹیلی ویژن قسطوں پہ بھی اور نقد بھی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں نے اگرچہ ابتدا میں آپ سے کہا کہ میں فقہی مسائل میں دخل نہیں دینا چاہتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ میں یہ رسک لے کر بھی کہ علماء میں اس بات سے اختلاف کریں گے، میں وہ بات بیان کروں۔ وہ ایک ایسا حق ہے، احقاق حق، جس کو کہ اس سے جین اور جان چرانی نہیں چاہیے۔ میرے نزدیک یہ معاملہ کہ یہ گلاس اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو 10 روپے کا ہے، اور 1 مہینے کے بعد اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر 11 روپے ہیں، میرے نزدیک یہ سودی معاملہ ہے۔ 1 روپیہ سود ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کو 10 روپے قرض دیے اور 1 مہینے کی مدت کے حوالے سے 1 روپیہ بڑھ گیا، سود اور کس کو کہتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے فقہ حنفی کی روح سے یہ جائز ہے، لہذا علماء کا فتویٰ موجود ہے لوگوں کے لیے۔ اب سود کو کس طرح کیا گیا ہے؟ سرکموینٹ کرنا جو ہے سود کو۔ آپ ایک کار خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ 10 لاکھ روپیہ بینک سے لیتے ہیں، بینک اپنا جو ہے آپ کو 10, 15, 20% کے اوپر قرض دے دیتا ہے۔ اس کے بجائے ایک راستہ اختیار کیا، ہم آپ کو کار خرید دیتے ہیں، آپ ہمیں 10 سال کی قسطوں میں پیسے دے دیجیے۔ وہ اپنے 10 سال کا سود کیلکولیٹ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو سیدھا پکڑ لیا جائے، یا یہ کہ فراق کا ہاتھ جو ہے گردن سے، میرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا، لیکن یہ کہ بہرحال جن کے پہنچ جاتے ہیں ہاتھ، وہ گنجائش کیے بیٹھے۔ تو میرے نزدیک اصل میں یہ آپ کے سامنے ایک بڑی یعنی دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو کہنے چلا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اور کشمکش اور جنگ یہ تو اول روز سے ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ نتیجہ کیا ہے؟ حق غالب آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ جاتا ہے، پھر کوئی اللہ نے نبی بھیجا، پھر حق کو غالب کیا، پھر اس کے اوپر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ گیا، شیطان نے پھر غلبہ کر لی۔ یہ ہوتا ہے۔ خلافت راستہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی خرابی کیا آئی؟ ملوکیت آ گئی۔ اب موروثی ملوکیت ہے۔ ملوکیت کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کے بعد طاقت ہے وہ آئے اور حکومت کے اوپر قابض ہو جائے۔ اب کہلاتے خلفاء تھے، وہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے، وہ بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں،
یا ترک ہو یا بادشاہ تھے، خلفاء کہتے تھے خلفاء اپنے آپ کو۔ ایک معنی میں تھا کہ ظاہر بات کہ اپنی اس حاکمیت مطلقہ کے مدعی وہ نہیں تھے، حاکم اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن وہ خلافت راستہ کا نظام جو تھا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آیا۔ اس ملوکیت میں آ کر ظاہر بات ہے دین میں جو فساد برپا کیا ہے، وہ نماز روزے میں کوئی فساد پیدا کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، پڑھے جاؤ بھائی نماز ٹھیک طریقے سے پڑھے جاؤ، لیکن ان کو مالی معاملات کے اندر ملوکیت کا معاملہ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ باپ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جاگیرداری، اسلام میں کوئی جاگیرداری نہیں، اسلام میں یہ جو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام، امام مالک کے نزدیک حرام، امام شافعی کے نزدیک حرام، لیکن یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف صاحب نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور امام محمد وہ بھی دوسرے شاگرد تھے، انہوں نے فتویٰ دیا جواز کا، کچھ شرط نہیں لگا تھا، اس لیے کہ ملوکیت جو ہے وہ جاگیرداری کے بل پر چلتی تھی۔ 5 ہزاری منصبدار، 20 ہزاری منصبدار، 30 ہزاری منصبدار، 50 ہزاری منصبدار، اور اس کے اوپر بادشاہ تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اس کی ضرورت تھی کہ لوگ جو ہے کاشت کریں، دوسرے کو نہیں۔ اور اسی طریقے سے نقد کے اندر یہ رقم کے اندر اضافہ کر کے اور بیک ڈور سے سود داخل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک زمانے میں ہمارے ہاں جب کہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا سود کا، تو میں نے اس معاملے میں ایک بہتری کا پہلو دیکھا تھا کہ چلیے کم سے کم ایک سود اسی درجے تک تو آئے گا نا کہ 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11، اگر 2 مہینے ہو گئے تو وہ 12 نہیں ہوں گے، 11 ہی رہے گے۔ یعنی ایک انیشل سٹیج پر تو سود آ گیا، لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا، بڑھ نہیں رہا ہے۔ 3 مہینے کے بعد 13 نہیں ہوں گے، رہیں گے وہی 11 ہی۔ تو کم سے کم یہ کہ لمیٹیشن تھی۔ اب یہاں قسطوں نے اس لمیٹیشن کو بھی ختم کر دیا۔ آپ 20 سال کی قسطیں بنا دیجئے۔ مارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے اندر چل رہا ہے 20 سال کا، 30 سال کا مارگیج ہوتا ہے، وہ گویا کہ پھر سود جو انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤنٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت رکھتے تھے۔ میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں، اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ حرام ہیں، لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں تو لہٰذا میں کیا کروں گا، وہ جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرف سے جواب دہی اللہ کے ہاں پر علماء ہی کو کرنی پڑے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اخروی نجات کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے، منیمم، اور خاص طور پہ آج کل نفسا نفسی کے دور میں ہر بندہ معاش کے مسئلے مسائل میں الجھا ہوا، تو اس میں کیا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کرنے کا کچھ کام، اور وہ کام اگر ہے تو کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا؟ آپ کے سوال سے اندازہ مجھے یہ ہوا ہے کہ آپ کو جواب بخوبی معلوم ہے۔ آپ ذرا میری زبان سے کہلوانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ دیکھیے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بھی دین کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے لازم، حرام چیزوں سے بچنا اور حلال پر اکتفا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ابھی آخری بات ہوئی تھی پچھلے کوسچنر کے جواب میں، اس نظام کو بدل کر اس کی جگہ اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کر رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کی نماز روزہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نظام طاغوتی ہے، شیطانی ہے، کافرانہ ہے۔ اس نظام کے خلاف جد و جہد اگر آپ نہیں کر رہے تو گویا کہ آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بش نے کہا تھا، یہ کولن پاول نے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے، جس پہ کہ بتاشے کی طرح ہمارے کمانڈو، چیف انجینئر اور صدر چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھ گئے تھے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، دیر از نو گرے ایریا ان بٹوین۔ اب یا تو ہمارے ساتھ دو یا پھر ہمارے دشمن شمار ہو گے، یعنی اگر تم نیوٹرل رہنا چاہو گے تو ہم تمہیں دشمن سمجھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 100% یہ بات اللہ کے بارے میں صحیح ہے، یا تم میرے ہو تو میرے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اگر نہیں کر رہے تو پھر تم اس باطل کو اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاؤ گے جو باطل اس وقت نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ضروری ہے، ہاں کر دینا فرض نہیں ہے، اس کے لیے حالات، اس کے لیے مواقع، اس کے لیے ریسپانس ملنا، اگرچہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ وہ ایک جماعت ہوتی ہے جو اس کام کو کرتے ہیں، جماعت کی معتدل تعداد بھی ہونی چاہیے نا، ایسے تو نہیں 200-400 آدمی تو مل کر ایک کام نہیں کر سکتے۔ حضور کے زمانے میں 313 میدان جنگ میں آ گئے، لیکن مقابلے میں بھی تو 1000 ہی آدمی تھا نا کل،
زیادہ تو نہیں تھے، کوئی توپے تو نہیں تھی، ٹینک نہیں تھے. تو اس حوالے سے ہر دور کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کتنی ہمارے پاس جو ہے اسٹرینگتھ ہے، مین پاور، اور اس کے حساب سے پھر پیش قدمی ہوگی. اگر رسپانس نہیں مل رہا، لوگ نہیں آ رہے، تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا. آپ کوشش کرتے رہیے، اس میں آپ کی دعوت جاری رہے گی، لوگوں کو پرسویٹ کرتے رہیے، لوگوں کو اویئر کرتے رہیے کہ یہ آپ کا فرض ہے بھائی، ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اور اگر یہ نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نماز اور روزہ بھی قبول نہ کرے.